الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء والرضوان على أصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ حاضرین گرامی قدر، انسان کی سعادت اور انسان کی خوش نصیبی یہ ہے کہ اسے اللہ جل شانہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جسے کسی بڑے کا قرب مل جائے وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہے۔ یہ سب فانی مخلوق ہے اور یہ خوش نصیبیاں بالکل عارضی ہیں۔ آج کا خوش نصیب کل کا بد نصیب بن جاتا ہے، لیکن اللہ احکم الحاکمین وہ ہستی ہے کہ جسے اس ہستی کا قرب نصیب ہو جائے وہ کبھی بد نصیب نہیں رہتا۔ اللہ کا قرب پانے کا سب سے بہترین ذریعہ وہ عبدیت ہے، عبادت ہے اور بندگی ہے۔ انسان اپنی زندگی اللہ کی بندگی میں بسر کرے تو جتنی بندگی ہوگی اتنا ہی اللہ کا قرب انسان کو نصیب ہوگا۔ اور بندگی کا معنی یہ ہے کہ اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق بسر کرے۔ ہر کام میں دیکھے کہ اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عمل کر کے دکھایا، یہ بندگی ہے اور اسی سے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اب اس کے ساتھ یہ بات بھی خیال میں رہے کہ ان تمام چیزوں میں جتنی بھی نیکیاں ہیں ان میں دعا یہ عبدیت کا اعلیٰ ترین مظہر ہے۔ عبدیت کا سب سے بڑا مظہر، کامل مظہر وہ دعا ہے۔ خیال کیجئے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، اس میں بھی تو دعا ہی ہے۔ آغاز میں ثنا ہے، پھر فاتحہ ہے اور اس کے بعد پھر دعائیں ہی چل رہی ہیں۔ تو دعا عبدیت کا کامل مظہر ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا صرف عبادت نہیں بلکہ عبادت کا مغز ہے، کہ جتنی عبادتیں ہیں ان کا مقصد اللہ سے لو لگانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ تو دعا اس میں اللہ سے تعلق جڑتا ہے، براہ راست اللہ سے لو لگائی جاتی ہے۔ اس لیے انسانی اعمال و احوال میں سب سے افضل، اشرف اور اعلیٰ عمل دعا ہے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، دعا سے زیادہ
دعا سے زیادہ کوئی چیز اللہ کے یہاں قدر نہیں رکھتی. دعا کی اللہ بڑی قدر کرتا ہے. اور پھر جب دعا استغفار اور توبہ کی صورت میں ہو، استغفار اور توبہ یہ بھی در حقیقت دعا ہے. استغفر اللہ، میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، یہ دعا ہے. تو جب دعا استغفار اور توبہ کی صورت میں ہو، اس سے زیادہ اللہ کو کوئی چیز عزیز اور پیاری نہیں. وجہ یہ ہے کہ استغفار اور توبہ جب انسان کرتا ہے تو انسان احساس ندامت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. نادم ہوتا ہے تبھی تو استغفار کر رہا ہے اور توبہ کر رہا ہے. سمجھتا ہے کہ میں گناہ کی گندگی کی وجہ سے اپنے مالک کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں. اپنے آپ کو انسان مجرم سمجھتا ہے، خطاوار سمجھتا ہے اور بخشش مانگ رہا ہے. اس لیے بندگی جو مقصود زندگی ہے، بندگی اور عجز و انکساری اور تذلل کی جو کیفیت توبہ و استغفار کے وقت ہوتی ہے، کسی دوسری دعا کے وقت نہیں ہوتی. تو استغفار اور توبہ سب سے اونچے درجے کی دعا ہے، اور اسی سے انسان کو اللہ کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے. ایک اور بات پر غور کیجئے کہ توبہ اور استغفار اگر گناہ ہیں وہاں گناہوں کو دھو دیتے. یہ دعا استغفار اور توبہ، اگر استغفار توبہ کرنے والا گناہ گار ہے تو وہ انسان کے گناہوں کو یہ دعا دھوتی ہے، معافی کا ذریعہ ہے. لیکن جو پاک ہیں وہ بھی تو استغفار کر رہے ہیں. قرآن مجید میں فرشتوں کے بارے میں مذکور ہے، استغفار کرتے ہیں، ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پاک ہیں، تو آپ کس بات کے استغفار کر رہے ہیں؟ جہاں گناہ ہوتے ہیں وہاں گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جہاں گناہ نہ ہوں جب وہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں تو اللہ انہیں اپنا مزید قرب عطا فرماتا ہے، ان سے محبت فرماتا ہے اور ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے. تو یہ استغفار گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بھی ہے اور اللہ کے یہاں درجات کی بلندی کا سبب بھی ہے. اب دیکھیے کہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو بعد میں کیا جملہ کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. آپ سے پاکیزہ اور حضور قلب کی نماز اور کس کی ہوگی؟ لیکن اللہ کی شان بہت اونچی ہے. آپ نے خود فرمایا کہ ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ تیری عبادت کا جو حق ہے وہ ہم نہیں ادا کر سکے، اور کوئی اس کی عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتا. یہ بھی عرض کی اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں تیری ثنا کا حق نہیں ادا کر سکتا. اپنی بہترین ثنا وہ ہے جو تو خود ہی کر سکتا ہے. کون ہے جو اللہ کے مرتبے کی گہرائی تک پہنچ سکے؟ اس گناہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. تو استغفار اور دعا یہ مغفرت کا ذریعہ بھی ہے، اللہ کی محبت پانے اور اللہ کی بارگاہ میں درجات بلند کرنے کا ذریعہ بھی ہے. اب ایک اور بات پر غور کیجئے کہ جب کوئی شخص
استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ کو اس سے کتنی خوشی ہوتی ہے، اللہ کو اس سے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ دیکھیے بیٹا نافرمان ہے، لیکن وہی نافرمان بیٹا احساس ہوا میں کیا کر رہا ہوں، پلٹتا ہے اور ماں کے قدموں سے چمٹ جاتا ہے، تو کتنی ہی نافرمانی کی ہوئی ہو، ممتا جوش میں آتی ہے، قدموں سے اٹھاتی ہے اور سینے سے لگا لیتی ہے تو میرا نافرمان تھا لیکن واپس آ گیا، ہے تو میرا۔ صاحبو، اللہ کی رحمت، اللہ کی عنایت 70 ماؤں کی ممتا سے بڑھ کر ہے۔ جب انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، یہ سجدہ اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے، تو انسان جب اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کو اپنے آغوش رحمت میں لے لیتی ہے۔ اس لیے استغفار میں اور توبہ میں انسان کو کمی، کوتاہی اور دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ جو ہی خطا ہو فوراً اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دینا چاہیے کہ مالک میں بھول گیا، مجھے معاف کر دے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال سے یہ بات سمجھائی کہ توبہ سے اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ ایک شخص سواری پر سوار ہے اور زاد راہ اس کے پاس ہے، کھانا پینا سب اس کے پاس ہے، کہیں بیٹھا لیٹا آنکھ کھلتی ہے تو اس کی سواری غائب ہو جاتی ہے۔ اب یہ سواری غائب نہیں ہوئی، گویا اس کی زندگی اس سے کھو گئی ہے، سواری نہیں کھوئی، اس کی زندگی اس سے کھو گئی۔ لق و دق صحرا، کہاں جائے، موت ہی موت نظر آ رہی ہے، تھک ہار کر پھر بیٹھ جاتا ہے کہ مرنا تو ہے ہی۔ اونگ آئی اور کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے پاس کھڑی ہے، مالک کے پاس سواری پلٹ آئی اور اس کا زاد راہ کھانا پینا اس کے پاس ہے، اس پہ موجود ہے۔ اب یہ سواری واپس نہیں آئی، اس کی زندگی اس کو دوبارہ مل گئی۔ اس پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ کہنا چاہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ، تو نے کتنا کرم کر دیا، لیکن خوشی کے مارے زبان لڑکھڑا جاتی ہے اور کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں۔ خوشی سے اس کی اپنی زبان اس کے قابو میں نہیں رہتی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کوئی شخص گناہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو جتنی خوشی اس بندے کو ہوئی، اللہ کو اس سے زیادہ خوشی استغفار اور توبہ سے ہوتی ہے۔ تو جب خوشی، رب کی خوشی استغفار سے مل رہی ہے تو پھر انسان شرمائے کیوں، دیر کیوں لگائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ گناہ کرتا ہے لیکن احساس ہوتا ہے، عرض کرتا ہے رب اذنبت فاغفر، پروردگار گناہ ہو گیا معاف کر دے، پروردگار گناہ ہو گیا معاف کر دے۔ رب کیا کہتا ہے، اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ، میرے بندے کو کیا یقین ہے کہ اس کا رب ہے، اور ایسا رب ہے جو گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور پکڑ بھی سکتا ہے۔ میرے بندے کو یقین ہے، اچھا غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔
میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، مجھے مانتا ہے نا، ہے تو میرا، مجھے مان رہا ہے، میں نے اس کی خطا معاف کر دی۔ ثم مکث ما شاء اللہ، جب تک اللہ نے چاہا اپنی اس توبہ پر قائم رہا۔ لیکن انسان پھر کبھی نفس کے پھندے میں آ گیا، شیطان نے بہکا دیا، پھر گناہ کر بیٹھا، پھر عرض کرتا ہے ربی اذنبت ذنبا فاغفرہ، پروردگار پھر گناہ ہو گیا، معاف کر دے، معاف کر دے پروردگار، گناہ ہو گیا۔ اللہ پھر فرماتا ہے اچھا میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو معاف بھی کر سکتا ہے اور پکڑ بھی سکتا، جاؤ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا۔ اور یہ ایک دو دفعہ کی بات نہیں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی کے آخری لمحے تک کتنے ہی گناہ ہو چکے ہوں، کتنے ہی گناہ انسان کر بیٹھا ہو، توبہ توڑ چکا ہو، وہ پھر توبہ کر لے، وہ پھر توبہ کر لے، رب پھر معاف کرے گا۔ دل میں کبھی خیال آتا ہے کہ یہاں کسی سے جرم ہو جائے، ایک دفعہ اس کو وارننگ دے دی جاتی ہے، دوسری دفعہ وارننگ دیتی ہے، اور تیسری دفعہ کوئی کرے تو پکڑ کے بند کر دیتے ہیں کہ تیرا تو کام ہی ہے۔ تو اللہ جل شانہ کیا اتنی دفعہ کوئی گناہ کرے گا تو اس کو معاف کرتا رہے گا؟ یہ خیال دل میں آتا ہے، اور خیال اس لیے آتا ہے کہ ہم اللہ کے حوصلے کو اپنے حوصلے سے ماپتے ہیں۔ انسان ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ کتنا بڑا کریم ہی کیوں نہ ہو، آخر کسی دن تو غصے میں آ جائے گا نا، پکڑ لے گا۔ نہیں، اللہ کے حوصلے کو، اس کے تحمل کو اپنے تحمل پر قیاس مت کیجیے، اس کا حوصلہ اپنے حوصلے سے مت ماپیے۔ اللہ کا حوصلہ کتنا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور روایت متفق علیہ ہے، یعنی صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے دور میں بڑا ظالم جابر انسان تھا، اور اسے قتل کرنے میں، کسی کو ناحق قتل کرنے میں دیر نہیں لگتی تھی۔ 99 قتل کر چکا تھا، 99۔ احساس ہوا آخر مرنا ہے میں نے، تو پوچھتا ہے اپنے دوستوں سے کہ بھائی یہاں کوئی عالم ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، وہ دیکھو فلاں خانقاہ میں صوفی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک راہب بیٹھا ہوا ہے، ان کے پاس چلے جاؤ۔ اب وہ صوفی صاحب تو تھے، اللہ کے عبادت گزار بندے تھے، نیک تھے، لیکن نزاکتوں سے آگاہ نہیں تھے۔ ان کا خیال یہی تھا کہ بس گناہ ہو گیا تو بس، اور پھر 99 قتل کیسے معاف ہو سکتے ہیں؟ انکار کر دیا۔ جا کر پوچھا انہوں نے، انکار، نہیں تیرے ہاں تیری معافی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ تو اس نے کہا جہاں 99 وہاں ایک اور راہب کو بھی قتل کر ڈالا اور 100 پورے ہو گئے۔ پھر احساس ہوا میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ پھر پوچھا کسی اور کا پتہ بتاؤ۔ اب انہوں نے کسی عالم کا پتہ بتایا جو دین کو سمجھتا تھا، نزاکتوں سے آگاہ تھا۔ ان کے پاس گئے، جا کر پوچھا کہ 100 بندے قتل کر چکا ہوں، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا کیوں نہیں، کیوں نہیں، تیرے اور توبہ اللہ سے معافی کے درمیان کیا چیز رکاوٹ بن سکتی ہے؟ تو مانگ کے تو دیکھ، توبہ کر کے تو دیکھ۔ ہاں اتنا کر کہ فلاں بستی میں نیک لوگ رہتے ہیں، فلاں بستی میں نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں چلا جا، ان کے ساتھ اپنا رہن سہن رکھ، اس لیے کہ تو جس ماحول میں رہتا ہے
تیری بستی میں گناہ بہت ہوتے ہیں اور تیرا دل گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے، تو یہاں سے نکل کر وہ فلاں نیک لوگوں کی بستی ہے وہاں چلے جاؤ۔ جیسے ہم یہ کہیں اپنے زمانے میں کہ بھائی مسجد کے ماحول میں چلے جاؤ جہاں نیکی ہوتی ہے، عبادت ہوتی ہے۔ یہ کلب کا ماحول جس میں بہت سی خرافات ہیں، ان سے نکلو تاکہ تمہارا ذہن صحیح رخ پہ کام کرے۔ ہاں ٹھیک ہے، اب یہ چلا اپنی بستی سے نیک بستی کی جانب۔ جب بالکل سینٹر میں پہنچا، ادھر نیک بستی ہے ادھر بدوں کی بستی ہے، بالکل سینٹر میں جب پہنچا تو وقت آخر آ گیا۔ اب یہ تو اللہ کو معلوم ہے نا کہ موت کہاں پہ آنی ہے، وقت آخر آ گیا۔ اب نیک آدمی ہو تو نیک فرشتے آتے ہیں، رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور اگر برا ہے تو عذاب کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ اسی وقت سے رحمت اور عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا اس کی جان ہم نکالیں گے، اس لیے کہ یہ توبہ کر کے ہماری جانب آ رہا تھا، رحمت نیک بستی میں آ رہا تھا، تو رحمت کے فرشتوں نے کہا جان ہم نکالیں گے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا ابھی پہنچا تو نہیں تھا، وہاں پہنچتا تو توبہ اس کی پوری ہوتی، تو چونکہ ابھی توبہ پوری ہوئی نہیں، راستے میں ہے، لہذا جان ہم نکالیں گے۔ اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا، سن رہا ہے۔ اللہ نے ایک فرشتہ انسان کی شکل میں بھیج دیا۔ اب یہ بھی فرشتے ہیں لیکن فرشتے بھی فرشتوں سے واقف نہیں ہیں۔ ہم انسان کتنے لوگ ہیں، کون آدمی ہے جو سب سے واقف ہو، اور یہ بھیجا انسان کی شکل میں۔ کیا جھگڑا ہے؟ انہوں نے بتایا، کہا کہ دیکھو زمین ماپو، زمین ماپو، جس زمین کے یہ زیادہ قریب ہے وہ فرشتے اس کی جان نکالیں۔ اگر نیکوں کی بستی کے قریب ہے تو رحمت کا فرشتے، اور اگر بدوں کی بستی کے قریب ہے تو پھر عذاب کے فرشتے اس کی جان نکالیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اب ادھر وہ ماپنے لگے۔ ایک روایت میں ہے کہ اب جان بالکل وقت آخر آ چکا تھا، اس نے بھی کوشش کی اور اپنے آپ کو گھسیٹ کر نیک بستی کی جانب کرنے کی کوشش کی۔ وہ فاصلہ ماپ رہے ہیں، ادھر سے اللہ کا حکم آیا، نیک بستی کو فرمایا کہ تو اس کے قریب ہو جا، بدوں کی بستی سے فرمایا کہ تو دور ہو جا۔ اب جو فاصلہ ماپا تو ایک بالشت وہ نیکوں کی بستی کے قریب تھا، اللہ نے فرمایا کہ رحمت کے فرشتے اس کی جان نکالیں، میں نے اس کو معاف کر دیا اور اپنی رحمت کی جگہ جنت میں داخل فرما دیا۔ تو بھائیو دوستو، کتنی ہی خطائیں ہو جائیں، یہ رمضان ہے، یہ رمضان ہے۔ اس آپ نے فرمایا، ممبر پر چڑھتے ہوئے آپ نے فرمایا، اور جبریل علیہ السلام نے اس پر آمین کہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل علیہ السلام نے یہ کہا اور آپ نے آمین کہی کہ بڑا بد نصیب ہے وہ شخص، بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جس نے رمضان پایا اور پھر بھی اپنے آپ کو معاف نہ کروا سکا۔ موسلادھار بارش برس رہی ہو، موسلادھار بارش برس رہی ہے، پھر بھی جو سوکھا رہ جائے، پھر بھی جو سوکھا رہ جائے، ایک قدم ہی تو اٹھانا ہے نا بارش میں جانے کے لیے، لیکن بیٹھا ہوا ہے، تو اس سے بڑا بدقسمت اور کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا آمین، بڑا بد نصیب۔ تو رمضان میں تو اللہ کی رحمت چھاجوں برستی ہے، بس ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے، ذرا آنسو بہانے کی دیر ہے۔ پھر دیکھیے کہ اللہ کیسے اپنی رحمت فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی آغوش رحمت میں انسان کو لیتا ہے۔ صاحبو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت نقل فرماتے ہیں
کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، ابن آدم جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور میری رحمت سے، مغفرت سے امید لگائے رکھے گا، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، چاہے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو جائے، میں تجھے معاف کروں گا۔ ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ساری دنیا کے لوگ، حدیث کا مضمون عرض کر رہا ہوں، ساری دنیا کے لوگ متقی پرہیزگار ہو جائیں، رب کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور ساری دنیا کے لوگ فاسق و فاجر ہو جائیں، نافرمان ہو جائیں، رب کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ جب تک تو مانگتا رہے گا، میری رحمت سے امید لگائے رکھے گا، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، معاف کرتا رہوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں کو چھونے لگیں، اتنے گناہ ہو جائیں زمین سے لے کر آسمان تک، اور پھر بھی تو مجھ سے معافی مانگے تو غفرت لک ولا ابالی، میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ابن آدم، اگر تو زمین بھر گناہ لے کر آئے گا، بس شرک نہ کرنا، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اتنی کنڈیشن ہے کہ شرک نہ ہو ان گناہوں میں۔ زمین بھر گناہ لے کر آئے گا تو میں زمین بھر مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں گا، سب گناہ تیرے معاف کر دوں گا۔ تو اللہ کی رحمت جب اتنی وسیع ہے تو اللہ نے فرما دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندو، دیکھیے کرم اس کا، دیکھیے گناہ گاروں سے خطاب ہے، جن لوگوں نے گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کیے ہیں، انہیں بھی اللہ کیا فرما رہا ہے، میرے بندو، میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، میں سب گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں، میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، آؤ مجھ سے معافی مانگو۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک بات نقل فرمائی ہے کہ جب ابلیس راندہ درگاہ ہوا، دھتکارا گیا، تو کہا اے اللہ تیری عزت کی قسم، یہ آدمی، یہ آدم اور اس کی نسل جس کی وجہ سے مجھے دھکے ملے ہیں، میں نکالا جا رہا ہوں، تو آدمی کی جان جب تک اس کے اندر موجود ہے میں بھی اس کے اندر موجود رہوں گا اور اسے گمراہ کرتا رہوں گا۔ قرآن میں یہ مضمون موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، اور یہ اس آیت کا مفہوم ہے جو ابھی میں نے سنائی، اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا مجھے بھی اپنی عزت کی قسم ہے، مجھے بھی اپنی عزت کی قسم ہے، جب تک اس کے بدن میں جان ہے میں اس کی توبہ قبول کرتا رہوں گا اور تیرے ہاتھوں اسے ذلیل نہیں ہونے دوں گا۔ یہ تو رب کی رحمانیت ہے، ایک طرف رب ہے، ایک طرف شیطان ہے، وہ رحمان ہے، یہ شیطان ہے، یہ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، لیکن رب کی رحمت سب چیزوں پر بھاری ہے اور حاوی ہے، رحمان جنت میں لے جانا چاہتا ہے، بس ایک ہی چیز ہے کہ انسان اظہار ندامت کرے۔ اب دیکھیے گناہ، انسان کے گناہ اگر اللہ کے حق میں ہوئے ہیں تو تین چیزیں چاہیے توبہ کے لیے، تین چیزیں چاہیے۔ سب سے پہلے تو انسان وہ معصیت چھوڑے۔ اس سے پہلے ایک اور بات بھی عرض کر دوں، یعصوب المؤمنین حضرت علی مولا المؤمنین کرم اللہ وجہہ گزر رہے تھے، کسی اعرابی کو دیکھا کوئی استغفار کر رہا، تو حضرت نے فرمایا بہت جلدی کر رہے ہو، بہت جلدی کر رہے ہو۔ ہم لوگ بھی تو جلدی ہی کرتے ہیں نا، کوشش ہوتی ہے 5 منٹ کے اندر 100 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا وہ ٹک ٹک والی وہ رکھی ہوتی ہے اور اس پر ادھر باتیں ہیں، ادھر پین چل رہا ہے، ادھر سے ٹک 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 وہ ہوتی رہتی ہے۔
تو فرمایا کہ تم نے زبان بہت تیز چلائی، بہت تیز تم نے زبان کو حرکت دی ہے، اس کا نام توبہ نہیں ہے۔ اس نے عرض کی کہ یا حضرت پھر توبہ کیسے ہے، کیسے توبہ ہوتی ہے؟ تو حضرت نے جو کچھ فرمایا اس کا حاصل میں عرض کر رہا ہوں کہ توبہ اور استغفار تب ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے، اس معصیت کو چھوڑ۔ کنویں میں کتا پڑا ہوا ہو، سارا پانی نکال لیا جائے، کنواں پاک نہیں ہوتا، پہلے کتے کو نکالو پھر پانی نکالو۔ اسی طرح جب تک انسان گناہ کر رہا ہے اور پھر استغفر اللہ کر رہا ہے، یہ گویا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز گناہ کو چھوڑے۔ دوسری چیز اس پر دل سے نادم ہو، احساس ہو، شرمندگی ہو، میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ تیسری چیز عزم کرے آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ عزم ہونا چاہیے۔ اب اللہ اور بندے کے مابین جو گناہ ہے، جو خطائیں ہیں، اس کی توبہ ہو گئی۔ اور اگر گناہ بندے اور بندے کے درمیان ہے تو پھر ان تین کے ساتھ ایک چیز اور شامل کر لیجئے۔ اگر کسی کی رقم دبائی ہے، وہ رقم اس کو لوٹائے۔ کسی کی پراپرٹی پہ قبضہ کیا ہے، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہے، وہ واپس کرے۔ اور اس میں شامل ہے کہ ابا جان کا انتقال ہو گیا اور ترکے میں انہوں نے پراپرٹی چھوڑی، اس میں حصہ بہنوں کا ہے، اس میں حصہ بیٹیوں کا بھی ہوتا ہے، اور یہ لازم ہے۔ تو اگر وہ پراپرٹی پر، اس زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں بیٹے اور بھائی، اور اپنی بہن کو یا بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، یہ مجرم ہیں، یہ گناہگار ہیں۔ جب تک کہ وہ حصہ دے نہیں لیتے، ان کی عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑا حق ہے جو کہ مارا جاتا ہے۔ اگر کسی کی بے عزتی کی ہے، کسی کو گالیاں دی ہیں، کسی کا دل دکھایا، تو جا کر اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ جب یہ کام کر لے گا تو اب بندے اور بندے کے درمیان جو کچھ گناہ ہوا، بندوں کے حق میں اس سے جو تقصیر ہوئی، اللہ اس کو بھی معاف فرما دے گا۔ اور جب اللہ معاف فرماتا ہے تو دیکھیے پھر اللہ کیا کرتا ہے۔ بس یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں، اور یہ بھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے کہ جو شخص توبہ و استغفار کرتا ہے، حق تعالیٰ کی حکمت اور قدرت سے تین باتیں ہوتی ہیں۔ وہ فرشتے جو گناہ لکھنے پر مامور ہیں، اس کا جو گناہ لکھا تھا وہ بھول جاتے ہیں، وہ گناہ بھول جاتے ہیں۔ دوسری چیز، اس شخص کے ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضاء بھی اس گناہ کو بھول جاتے ہیں جن سے اس نے گناہ کیا تھا۔ فرشتوں کے دفتر عمل سے، نامہ عمل سے بھی گناہ وہ ڈیلیٹ کر دیے گئے، اور اس کے اعضاء سے بھی گناہ ڈیلیٹ کر دیے گئے۔ اور تیسری چیز، اللہ نے قرآن میں کہا جس جگہ گناہ کرتے ہو قیامت کے دن وہ جگہ بھی گواہ بنے گی۔ تو جس جگہ گناہ کرتا تھا وہ جگہ بھی اس گناہ کو بھلا بیٹھتی ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ گناہ کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے، تاکہ جب وہ تائب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اس کے خلاف کوئی گواہی موجود نہ ہو۔ اللہ فرمائے گا کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ آخری چیز، انفرادی گناہ ہو تو اس کے لیے انفرادی توبہ، اور اگر اجتماعی گناہ ہو رہا ہے، قوم کسی گناہ کا ارتکاب کر رہی ہے، تو اس میں اجتماعی توبہ اور قومی توبہ ہونا ضروری ہے۔ جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام کے قوم نے استغفار کیا تھا، سب نے مل کر، لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین، ہم نے عذاب ٹال دیا۔
ہم ان دنوں میں انفرادی طور پر تو گناہ ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، لیکن کچھ گناہ وہ ہیں جو اجتماعی طور پر ہو رہے ہیں۔ ملک پاکستان کے بارے میں ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، ہم اس نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اس نعمت کی ناشکری کی سزا ابھی رات ہی عرض کیا گیا سورہ سبا میں کہ اللہ کے یہاں بڑی سخت ہے۔ تو ضرورت ہے کہ اجتماعی طور پر توبہ کی جائے اور پاکستان کی نعمت کا شکر ادا کیا جائے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی تھی، اس مملکت کے اندر اسی مقصد کے مطابق اپنی زندگی باقی رکھی جائے اور زندگی گزاری جائے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔